السلام علیکم، سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نبیل نقوی۔ پاکستان ریلوے پاکستان کے بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے اور یہاں پہ کام کرنے والے لاکھوں ملازمین کا ڈیٹا پاکستان ریلوے کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے سٹور روم میں سیو ہے، لیکن لاہور میں پاکستان ریلوے کا جو کیرن ہسپتال ہے وہاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کے ملازمین کا ڈیٹا جو ہے وہ غیر محفوظ ہے اور اب مس یوز ہونے کے بھی خطرات جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا ہے سپٹمبر کے مہینے میں، جب کیرن ہسپتال جو پاکستان ریلوے کا لاہور میں، وہاں پہ کام کرنے والے سلیم مسیح صاحب جو ہیں، ان کا شناختی کارڈ جو 2013 میں ایکسپائر ہو گیا تھا وہ وہاں سے چوری ہوا نکلا، اور اس کی بیس پر انہی کے ایک کولیگ جو علی رضا گارڈ ہے وہاں پہ، اس نے اسی کی بیس پر جو ہے لون لیا ہے، 60,000 روپے کا لون اپروو کروایا، اور جب لون اپروو ہو گیا تو اس کے بعد سلیم مسیح صاحب جن کا شناختی کارڈ استعمال ہوا، مس یوز ہوا، ان کو لون اپروو ہونے کے بعد جو ہے وہ سارے واقعے کا جو علم ہوا ہے۔ سلیم مسیح صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ساری کہانی ہے کیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی قابل تشویش بات ہے کہ پاکستان ریلوے جیسا بڑا ادارہ جس میں لاکھوں ملازمین کام کر رہے ہیں، ان کا وہاں پہ جو ہے ڈیٹا جو ہے اب سیو نہیں لگ رہا۔ سلیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ اصل واقعہ ہے کیا؟ کس طریقے سے وہاں سے آپ کا شناختی کارڈ نکلا؟ کہاں سے کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ سر میں ریلوے کیرن کا ملازم ہوں ایز اے سیکورٹی گارڈ۔ اب میری ڈیوٹی سی ایم آفس میں ہوتی ہے 4 ماہ سے۔ تو سر یہ علی رضا میری گلی میں رہتا ہے، کوارٹر نمبر 2 ہے اس کا۔ تو یہ میرے پاس آیا کہ جی سلیم بھائی مجھے لون چاہیے، تو وہ میڈم چاندنی آئی ہے، تو انہوں نے بولا کہ آپ کی گلی میں کوئی سلیم بھائی رہتے ہیں، اگر وہ کہہ دیں وٹنس دے دیں تو ہم آپ کو لون پاس کر دیں گے۔ تو یہ میرے پاس آیا، میں اس کے گھر گیا ہوں علی رضا کے پاس، تو میڈم بیٹھی ہوئی تھی۔ میڈم نے مجھے بولا کہ سلیم بھائی انہوں نے لون لینا ہے، 60,000 ہم اس کا لون پاس کر رہے ہیں، تو ان کو لون دے دیں۔ میں کہا باجی یہ ٹھیک ہے دے دیں، یہ ملازم ہے سرکاری۔ تو انہوں نے بولا مجھے کہ آپ کو پتہ ہے نا یہ وٹنس آپ کی آئی ڈی کارڈ اور ڈیوٹی کارڈ لگے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو کل پھر آپ ڈیوٹی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ لے آئیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی اچھا۔ اس کے بعد میں نے اگلے دن باجی مریم کو فون کیا، جو ان سے سینئر ہیں، کشف فاؤنڈیشن میں ہوتی ہیں یہ ہمارا علاقہ ان کی وجہ سے چلتا ہے، اور میرے پیچھے بھی 2 کلائنٹ ہیں وہی ڈیل کرتے ہیں۔ تو میں نے باجی کو بولا، میں نے کہا باجی میری تو آگے بھی 2 وٹنس لگی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو تیسری وٹنس تو میں نے نہیں دینی، تو باجی یہ وٹنس کینسل کر دیں۔ یعنی انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں وٹنس نہیں دے میں رہا؟ نے فون کر کے بتا دیا کہ میں نے وٹنس نہیں دینی۔ یہ علی رضا نے کوئی میرے گھر 10-20 چکر لگائے، میں گھر میں نہیں تھا۔ تو میں جب گھر آیا ہوں تو مجھے کہہ رہے علی رضا نے بہت چکر لگائے ہیں، تو وہ آپ کو بار بار پوچھ رہا آدھے گھنٹے بعد۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد اگلے دن وہ ہمارے گھر آئے شام کو، تو میری مسز کو ملے، تو انہوں نے بولا کہ باجی وہ تو سلیم بھائی نے خود ہی منع کیا ہے، اور خود ہی اپنا آئی ڈی کارڈ اور ڈیوٹی کارڈ علی رضا کے پاس بھیج کے، تو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی لون پاس کر دیں۔ تو میں بہت پریشان ہوا، میری بیوی بھی پریشان ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو جب اپوائنٹمنٹ تھی سلیم کی 16-17 سال پرانی، یہ ڈیوٹی کارڈ کی کاپی اور یہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی اس سے کیسے مل گئی؟ تو مجھے پھر بڑی حیرت آئی۔ تو میں نے کہا یہ تو میں نے دی نہیں اس کو، اگر میں اس کی وارنٹی دیتا تو میں اپنا جو میرا موجودہ آئی ڈی کارڈ ہے وہ ساتھ جا کے، جب اس کی وٹنس ہوتی ہے نا، جب ہم لون پاس کروانے جاتے ہیں تو وہ مجھے بلاتے ہیں، کیمرے کے سامنے مجھ سے سائن لیتے ہیں، میرا فون نمبر لکھتے ہیں، پھر وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے کیمرے میں کہ اس بندے نے اس کی وارنٹی دی ہے۔ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور میں نے نہیں آپ کیا۔ کے نام پہ میرا بطور وٹنس آپ کا نام چلا فوٹی گیا؟ چیک کروا لیں کشف سے، میرا فوٹی چیک کروا لیں، تو میرا یہ جی کوئی ادھر پرانا ان کے شناختی کارڈ ہے، اور یہ 2013 کا جو ہے وہ ایکسپائر ہوا ہے، جس کی بیس پر علی رضا سیکیورٹی گارڈ نے جو ہے وہ جو لون ہے وہ لیا ہے۔ اچھا سلیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو پرانے آئی ڈی کارڈ اور پرانا آپ کا ریلوے کارڈ ہے اس نے لے لیا ہے، جی۔ آپ اب تک ایم ایس کے پاس گئے ہیں، کس کے پاس ہائی اتھارٹی میں کس کے پاس گئے ہیں، اور آپ کو جواب کیا دیا گیا؟ میں سب سے پہلے اپنی ایم ایس کے پاس گیا ہوں، اپنے انچارج کو، جو ہمارا انچارج ہے ڈینیل صاحب، ان کو ساتھ لے کے گیا ہوں، وہ اندر گئے ہمارے ساتھ،
اس کے بعد میں نے میڈم کو بتایا, میں نے کہا میڈم میرا آئی ڈی کارڈ, میرا ڈیوٹی کارڈ میری پرسنل فائل سے چوری ہوا ہے. تو میڈم نے مجھے کہا میں آپ کے آئی ڈی کارڈ کی اور یہ ڈیوٹی کارڈ کی چوکی دار نہیں ہوں, یہ پولیس کیس ہے اور پولیس میں جاؤ آپ اور دفعہ ہو جاؤ باہر. اچھا, چوکی دار تو چلو وہ واقعی نہیں ہے, لیکن اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ اندر کیا اسٹرکچر ہوتا ہے, کس کے پاس یہ ایڈمن کی چابیاں, اسٹور کی چابیاں کس کے پاس ہوتی ہیں, کہاں ملازمین کا ڈیٹا کہاں رکھا ہوتا ہے؟ سر یہ آفس میں ڈیٹا الماری میں ہوتا ہے سیف, جو اندر کا کلرک ہوتا ہے اس کے پاس یہ چابی ہوتی ہے. جو چوکی دار کی چابی ہے وہ صرف ایک گرل ہوتی ہے جسے وہ صبح گرل کھولتا ہے, اور ایک شیشے کا دروازہ ہے جو اندر سے کنڈیاں لگتی ہیں. شیشے کا دروازہ لاک کر کے ہم گرل کی طرف آتے ہیں, گرل کو پھر باہر سے تالے کے ساتھ لاک کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگلے دن صبح پھر اس کو کھولنا ہوتا ہم نے. یہ چابی ہمارے پاس ہے. علی رضا کے بیان ہے تھانے میں کہ یہ چابی سے میں نے یہ چیزیں, یہ دروازہ لاک کھولا ہے اور میں نے ادھر سے چرائی ہیں یہ چیزیں. تو وہاں پہ سارا یہ چابیاں جو مین کوئی تو ہوگا نا جو ان چابیوں کو دھیان رکھ رہا ہوگا, آپ کے سارا ڈیٹا جس کے پاس ہوگا, وہ کون تھا جس نے چابیاں دی اس کو؟ میں نے انسپیکٹر سے بولا, میں نے کہا سر یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جو چابی ہے نا میں نے بھی ادھر 17 سال ڈیوٹی کی ہے, 16 سال. یہ جو چابی ہے نا ہمارے پاس یہ صرف گرل کی ہوتی ہیں, ہمارے یہ کمروں کا کوئی لنک نہیں ہے. کمرے کا لنک ہے چپڑاسی کا, جس نے آگے وہ ڈسٹنگ کرنی ہے, اس کے بعد جو اندر کی الماری کی چابی وہ کلر کے پاس ہوتی ہے. تو میں نے کہا سر اس کے پاس چابی نہیں ہے, ابھی اپنا بندہ بھیج دیں. ہے سلیم, محمد سلیم چوکی دار ابھی بھی ڈیوٹی پہ موجود ہوگا, میں ابھی فون پہ بات کرواتا ہوں آپ کی. میں نے نمبر ملایا محمد سلیم کو, میں نے کہا سلیم صاحب کدھر ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے یار میں سلیم ڈیوٹی پہ ہوں, خیریت ہے؟ میں نے کہا میں تھانے میں بیٹھا ہوں. کہتا خیریت ہے؟ میں نے کہا جی علی رضا کا بیان ہے کہ یہ جو چابیاں ہمارے پاس ہیں اس سے جو ہے نا اندر کے دفتر کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں. کیونکہ میں نے 16 سال ڈیوٹی کی ہے, میں نے اپنی 16 سال کی ڈیوٹی میں یہ کبھی کام نہیں دیکھا, اور نہ وہ چابی لگتی ہے اور نہ وہ کھلتا ہے. تو محمد سلیم کے بھی بیان یہ تھے کہ یہ چابی سے صرف گریل کھلتی ہے. سلیم بھائی آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے تو 16 سال ڈیوٹی کی ادھر, میں تو ابھی 2-3 ماہ ہوں ادھر آیا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ بلکہ یا ناممکن والی بات ہے کہ یہ چابی سے دروازہ کھلے دفتر کا. آپ ایم ایس کے بعد سی ایم او کے پاس گئے ہوں گے, سی ایم او کا اس نے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے, کہاں تک کوئی تو آپ کو انصاف دینے کے لیے تیار ہوگا کہ کوئی ہاتھ نہیں پکڑا رہا؟ اس کے بعد میں نے پھر وہی ایم ایس کی درخواست, جو میں نے ایم ایس کا صاحب سے ایم ایس کی درخواست لکھوائی تھی ایم ایس کے نام, وہ انہوں نے تو مجھے ڈانٹ کے باہر نکال دیا. تو اس کے بعد میں اپنی میڈم کے پاس گیا ہوں, میں نے بتایا میڈم میرے پاس میرا ڈیوٹی کارڈ اور میرا جو آئی ڈی کارڈ ہے میری پرسنل فائل سے چرایا گیا, اور جس سے 60,000 کا لون لیا گیا علی رضا نے. تو میڈم نے فوری مار کیا ایم ایس کو اور انکوائری مار کر دی. اس کے بعد جب مجھے کل بلایا گیا, ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جو ہمارے ڈپٹی ایم ایس صاحب ہیں, وہ مجھ سے پہلے انہوں نے ساری باتیں پوچھی اور میں نے ساری بتائی. اس کے بعد علی رضا کو بلایا انہوں نے یہ مجھے بولا ہے کہ تم علی رضا پہ الزام لگا رہے ہو اور ایڈم کو بدنام کر رہے ہو, ایم ایس کو, اور مجھے تھریٹ کر رہے ہو, بدنام کر رہے ہو, میں تمہارا ٹرانسفر کر دوں گا کوئٹے. یہ سچ سی ایم او نے آپ کو کوئٹہ ٹرانسفر کرنے کی دھمکی دے دی کہ تم ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ڈپٹی کر؟ سی ایم او نے, ڈپٹی سی ایم او نے دی ڈاکٹر ہے, ذوالفقار صاحب. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نے دی ہے, یہ ڈپٹی سی ایم او ہے. نہیں ہاں جی یہ ڈپٹی سی ایم. اچھا, یہ جو صلح نامہ ہے اس پہ میں آپ کے بھی سائن دیکھ رہا ہوں, انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے آپ کا. اس میں تو آپ مان چکے ہیں کہ ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے, اور جو فریق دوم ہے جو علی رضا ہے اس کے خلاف آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے. جی تو جب آپ نے یہ سائن کر دیا تو اب آپ کس چیز کی تلاش میں پھر رہے ہیں؟ سر اب یہ ہے کہ وہ بار بار محکمے کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے میرا کوئی بچہ وہ اس کو گھر میں دے کے میرا ڈیوٹی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ دے کے آیا, جبکہ میری انکوائری کی جائے میری 2 بیٹی ہیں, میرا بیٹا کوئی نہیں ہے. میں نے یہ بات اپنے ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر ذوالفقار کو بھی بتائی ہے کہ اپنا بندہ بھیجیں اور میری محلے سے انکوائری کریں, میری 2 بیٹی ہیں. اس کا بقول ہے کہ اتنا سا بچہ آیا, اس نے مجھے ڈیوٹی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ کاپی دی. میں نے اس کو بولا علی رضا کو اور ڈاکٹر صاحب کو, ڈپٹی ایم ایس صاحب کو, ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کو, کہ میں نے کہا سر میرا ریکارڈ جو 17 سال کا پرانا یا 14 سال کا پرانا یا 16 سال کا پرانا ہے ایسے بکھرا پڑا ہوگا گھر میں, جو اٹھا کے میرا ہی بیٹا یا میری بیٹی اس کے گھر میں جا کے دے کے آئے گی. اس کے بعد میرے جیلی اس نے سائن کیے ہیں, میرے سائن بھی میچ نہیں ہو رہے. علی رضا نے کہا ہے کہ بیٹا دے کر گیا, اور آپ کا بیٹا ہے کوئی نہیں, ایسے یہ آپ کہہ رہے ہیں. 2 بیٹی ہیں, میری 2 بیٹی ہیں. کیا کس کس عمر کی ہیں؟ میری بیٹی ایک 30 سال کی ہے, ایک 16 سال کی ہے. ان دونوں نے نہیں دیا. میری بیٹی کالج ہوتی ہے, ایک بڑی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. وہ میں نے میڈم کو جب میں پیش ہوا تھا میڈم کو میں نے دکھایا, میری بڑی بیٹی کا ایکسیڈنٹ بڑا خطرناک ہوا, اس کا جبڑا بھی ٹوٹ گیا, اس کے ماتھے پہ
18 ٹانکے لگے, اس کے بعد 4 جگہ سے ہڈی ٹوٹی اس کی, اور اس کا ہاتھ جو ہے نا نسیں کٹ گئی, ایکسپائر ہو گیا. میں اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ آپ کے پھر یہ صلح نامہ ہے, اس پہ آپ کے سائن کیسے آئے؟ آپ نے ظاہر سی بات ہے خود ہی کیے ہوں گے نا. جی سر. یہ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ آپ کی موجودگی میں ہوا ہے. جی, تو جب آپ نے یہ ایک تو کہاں بیٹھ کے ہوا یہ صلح نامہ؟ یہ تھانے میں سر ہوا. کون سے تھانے میں؟ یہ ادھر ہے بیوی پاکدامن چوکی ہے. اچھا بیوی پاکدامن چوکی میں ہوا ہے. جی جی, اوپر ربیچ ہے تھانہ قلعہ گجر سنگھ لکھا ہوا اوپر. ہاں جی, وہی برانچ ہے ان کی نا. وہی برانچ ہے. ہاں, ربیچ تو ہے, پھر جو ڈیل کرتے ہیں, جو چوکی آپ انچارج نے یہ سائن اور انگوٹھا کیوں لگایا جب آپ کو انصاف نہیں ملا تھا اور آپ ابھی ڈھونڈ رہے تھے انصاف؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو 2 مامے ہیں یہ یتیم ہیں. انہوں نے, میں سنت کا میں نے خیال کیا, اتنی بڑی داڑھی ان کی, وہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے تھے, بار بار مجھ سے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ سلیم بھائی ایک دم مطلب معاف کر دو یار, آپ کو پتہ ہے یار بچہ رل جائے گا, اس کی نوکری چلی جائے گی. تو گلی کے جو بندے 2 ساتھ گئے, جس کا نام, ایک کا نام مین ہے, ایک کا نام تنویر ہے, 3 نمبر کوارٹر والا تنویر, اور 7 نمبر میں مین صاحب جو ریکارڈ روم کے انچارج ہیں ہمارے پاکستان ریلوے کیرن ہاسپٹل کے. تو انہوں نے بھی مجھے ریکویسٹ کی کہ چلو ایک بات سلیم بھائی معاف کر دو, غلطی وہ مان رہا ہے, ہو گئی ہے مجھ سے. تو اس وجہ سے میں نے پھر معاف کر دیا. سارے مجھے کہنے لگے, اوپر سے جو ربیل شاہ ہے وہ بھی شاہ ہے, اور یہ علی رضا یہ بھی شاہ ہے, اور جتنے بھی وہ ملازم ادھر سارے شاہ تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے مجھے سب نے بولا کہ یا سلیم بھائی معاف کرنے میں خدا خوش ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. جب آپ نے معاف کر دیا, آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اور یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ انہوں نے معاف کر دیا, تو پھر اب بات کیا رہ گئی پیچھے؟ مطلب اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ معافی تلافی ہو گئی تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. ختم ہونا چاہیے. اب یہ بار بار محلے میں کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ سلیم بھائی نے زیادتی کی ہے, اور مجھے تھانے لے جا کے مجھے پریشرائز کر کے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ایڈم کا نام لو اور اندر جو بندہ ہے جس نے کاپی دی اس کا نام لو. تو میں نے کہا بندہ تو اندر کی ہے, تیرے پاس چابی نہیں ہے, تو بندے کا نام لے لے, بس بات ختم ہو گئی ہے. تو وہ تھانے والے کہہ رہے جی صلح کرو. میں نے کہا جی صلح تو ہم کر لیں گے, صلح تو کر کے تو یہ ساری ہو جائے گا. یہ جو اس کی چوری ہے, جو اس نے گناہ کیا, وہ تو ہائیڈ کرے نا, وہ تو ہائیڈ ہی نہیں سے کر رہے. وہ تو میں نے اور میرے بھائی نے ادھر رولا ڈالا, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جرم قبول کیا اپنا, کہ میں نے ایڈم سے یہ 2 چیزیں چرائی ہیں. اب لون نکل آیا, ٹھیک ہے نا, لون نکل آیا, 60,000 اس کے پاس ہیں, معاملہ سارا کھل گیا ہے. اس کا وہ اگلے دن وہ جو ڈیوٹی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ میرا نا, انہوں نے سائڈ پہ کہہ کر نا, وہ مین جو ہے نا 7 نمبر کوارٹر والا ریکارڈ روم والا, اس کی وارنٹی لگائی ہے. رولا جو پڑ گیا سر کشم میں. اگر مجھے وہ نہ بتاتی میڈم. کس نے کیا؟ کون سی سر؟ یہ جو کارڈ چینج کیا ہے یہ ادھر وہ انہوں نے کیا ہے, میڈم جو ہے وہ چاندنی, انہوں نے کیا ہے, جو ان کو ڈیل کر رہی ہے. انہوں نے کیا. کیا. تو اس بات کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ یہ ہمارے گھر گئے نا سر, کہ جب سلیم بھائی نے ہمیں فون کر کے منع کیا کہ ہم نے وارنٹی نہیں دینی, تو یہ انہوں نے کہا یہ تو آئی ڈی کارڈ اور ڈیوٹی کارڈ سلیم بھائی کا لے کے آیا, ساتھ اس پہ سائن بھی کیے ہیں سلیم بھائی نے. علی رضا کا میری مسز نے کہا, ایک سیکنڈ, علی رضا کا اس واقعے سے پہلے آپ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا, اور اس کا آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ نہیں سر, کوئی آنا جانا نہیں ہے, محلے میں بس گزرتے سلام دو ہوتی ہے بس. مطلب جب اس نے لون لینا چاہا تبھی وہ آپ کے گھر آیا 3-4 دفعہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے وہ کبھی آپ کے گھر نہیں آیا؟ ہسپتال میں ملتے تو کیسا تعلق تھا آپ کا؟ اسپتال میں ایسے ہی سر, بس علی بھائی کیا حال ہے, سلیم بھائی کیا حال ہے, بس یہ کچھ زیادہ اتنی فرینکنس نہیں تھی. تو جی یہ ساری کہانی ہے. پرانے آئی ڈی کارڈ پہ جو ایکسپائر ہو گیا تھا 2013 میں, یہ وہ پرانا آئی ڈی کارڈ ہے, اور یہی پرانا وہ ریلوے کارڈ ہے, ریلوے کیرن اسپتال کا کارڈ ہے, جس کی بنا پر علی رضا نے ان کے نام سے بطور وارنٹر ان کو بنایا اور 60,000 روپے قرضہ جو ہے وہ وصول کیا ہے. اور اب ان کا موقف جو آپ نے پورا سنا ہے کہ ان کو اس حوالے سے کوئی علم نہیں تھا. ہمارا مدعا یہ ہے کہ پاکستان ریلوے ایک انتہائی بڑا ادارہ ہے, اور وہی بات جو میں نے انٹرو میں کی کہ لاکھوں ملازمین یہاں پہ کام کرتے ہیں. اگر اس طریقے سے ملازمین کے ریکارڈ, ڈیٹے اور یہ جو پرسنل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ چوری ہونے لگے اور مس یوز ہونے لگے, آج یہ سلیم مسیح صاحب کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اعلیٰ افسر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ایک انتہائی قابل تشویش بات ہے. اور جیسا سلیم صاحب نے بتایا کہ ان کو ابھی تک ایم ایس ہو گئے یا ڈپٹی ایم ایس ہو گئے, سی ایم او یا ڈپٹی سی ایم ہو گئے, ان کی جانب سے کوئی خاص طور پہ ہاتھ نہیں پکڑایا گیا. پولیس کی موجودگی میں, لوگوں کی موجودگی میں صلح نامہ پہ سائن کروا لیا کہ یہ جو ہے وہ کارروائی نہیں کریں گے علی رضا کے خلاف.
اور اب یہ جو ہے وہ انصاف کی منتظر ہیں، انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیونکہ صلح نامہ تو ہو گیا لیکن اب علی رضا جو ہے وہ ان سے جو مطالبات کر رہا ہے، خاص طور پہ کسی کا نام لینے کے حوالے سے، تاکہ اس کے جو چہرے پر یہ کیچڑ ملی ہے اس پورے واقعے کے سامنے آنے کے بعد وہ دھل سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔